السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سرفراز اصلاحی۔ دوستوں، آج میں آپ سے بچت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ بچت ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں۔ بعض اوقات زندگی کے اندر ہمیں ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے ہماری مشکلات میں، ہماری پریشانیوں میں، کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ ہم پھر مجبور ہوتے ہیں کہ اس انتظار میں کوئی آئے ہمیں پیسے دے، یا پھر ہم قرض لینے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بچت تو ہم نے کرنی ہے۔ بچت ہوگی تو ہم اپنی زندگی میں آگے جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے دو واقعات شیئر کروں گا اس بچت کے حوالے سے۔ اب میں نے بھی اس ان واقعات سے سیکھا، ہو سکتا ہے آپ بھی ان واقعات سے سیکھ لیں۔ ایک واقعہ تو ایسا ہو کہ آج سے 2-3 سال پہلے مجھے کارڈ آیا شادی کا۔ میرا دوست تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، میں اس شادی میں چلا گیا۔ تو شادی کا پروگرام چل رہا تھا، شادی کے پروگرام کے اینڈ کے اوپر مہمان چلے گئے، فیملی کے لوگ موجود تھے، میں ظاہر ہے اس کا قریبی دوست تھا، میں بھی موجود تھا۔ تو اس نے تمام جتنے فیملی ممبر تھے ان کے سامنے اپنے بچے کو ایک گفٹ دیا ہے لفافے کے طور پر۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، ظاہر ہے ہمیں ایک نئی سی چیز لگی کہ یار آپ نے ایک گفٹ ایسا دیا ہے کہ لفافے کے طور پر اپنے بچے کو، اور بہت سارے تحائف دیتے رہتے ہیں لیکن ایک ایسا نیا، مطلب باہر کے مجھے بھی نیا محسوس ہوا۔ تو جیسے ہی پروگرام ختم ہوا، بچے نے گفٹ لیا، اور گفٹ لیتے ہوئے اس نے اپنے بچے سے کہا کہ بھائی، یہ جو میں تمہیں اس لفافے میں پیسے دے رہا ہوں، تم نے اس سے کاروبار کرنا ہے۔ میرا مطلب دینے کا مقصد یہ ہے پیسے کہ تم اس سے کاروبار کرو گے۔ شادی کا پروگرام جیسے ہی ختم ہوا، میں اپنے دوست کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ ایک چھوٹی سی نئی ریت آپ نے پیدا کی ہے کہ آپ شادی کے بعد بچے کو لفافہ دے رہے ہیں پیسوں کا۔ ظاہر ہے شادی میں بھی اتنا خرچہ ہے، اس کے بعد آپ نے ایکسٹرا پیسہ بھی دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ایکسٹرا پیسہ نہیں دیا، میں نے یہ کیا کہ اپنی شادی کے بچے کا ایک پروگرام رکھا، اور جو باقی مائیوں، مہندی اور ادھر ادھر کے جو پروگرام تھے یہ کینسل کر کے ان کا پیسہ جمع کر کے میں نے اپنے بچے کو دیا کہ بھائی آپ اس سے کاروبار کرو۔ تو میں سوچ میں بڑا حیران ہوں۔ میں کچھ دیر کے لیے ظاہر ہے سوچنے لگا کہ یار دیکھو کتنا اچھا اس نے ایک نیا کنسیپٹ ہمیں دیا ہے بچت کا، کہ آپ اپنی شادی کے اندر ایک پروگرام رکھیں، اور جو ہم اکثر شادیوں میں 2-2 4-4 پروگرام رکھ کر ہم اس میں فضولیات کر رہے ہوتے ہیں، اتنے جوڑے بناتے ہیں، اتنے کپڑے بناتے ہیں، پھر ہر پروگرام کے لیے الگ الگ مہمانوں کو بلاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کتنا اچھا کام کیا ہے کہ اس کے پیسہ جمع کیا اور اپنے بیٹے کو دیے کہ بھائی آپ اس سے اپنا کاروبار کریں۔ یہ 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ میں آج تقریباً، مجھے لگ بھگ یاد ہے، میں 1 مہینہ پہلے اس سے جا کے میری ملاقات ہے، اس بچے کا بڑا بہترین کاروبار چل رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، صرف ایک سوچ سے، جو بچت کی سوچ تھی اس کے ذہن کے اندر کہ میں کیسے پیسہ بچا کر اپنے بچے کو دوں اور وہ اپنا مستقبل بنا سکے۔ تو اس سے دیکھیں آج اس کا بچہ کھڑا ہے اپنے پاؤں پہ، بہترین کاروبار کر رہا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اپنے فیملی میں، اپنے دوست احباب سب کو یہ واقعہ سنایا۔ میں نے کہا یار ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ اپنے 2-3 پروگرام جو ہم رکھتے ہیں اس میں سے ایک پروگرام رکھیں، باقی مائنس کریں، ان کا پیسہ اٹھائیں، اپنے بچے کو دے دیں، اور اپنا بچہ جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا، اپنا بزنس سنبھالتا رہے گا، یا اس سے اور بھی کوئی بھی معاملات پورے کر سکتا ہے۔ میں دوسرا واقعہ آپ سے اپنی بچت کے حوالے سے اس بچت کے حوالے سے ذکر کروں، یہ بھی بہت اچھا واقعہ، آپ یقین کریں گے، یہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے میں گلشن گیا اپنے میکینک سے ملنے کے لیے۔ میں اصل میں 2-3 سال پہلے مطلب نہیں جا سکا اس کے پاس، کسی مجبوری کی وجہ سے، یا یہیں سے میں کام اپنے علاقے سے کرواتا رہتا۔ میں جب اس کے پاس گیا یہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو میکینک کی شاپ تھی وہ تو بنی ہے، اس کے ساتھ ایک شو روم بھی ہے۔ میں پوچھا بھائی یہ کہاں ہے، علی بھائی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ علی بھائی ساتھ شو روم پہ ہوتے ہیں۔ میں شو روم گیا، جا کے ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے کہا یار کیا بات ہے علی بھائی، آج کل آپ یہاں جاب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یار میں یہاں جاب نہیں کر رہا، یہ جو ہے وہ میرا اپنا شو روم ہے۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوں۔ میں نے کہا یار یہ آج سے 2-3 سال تو ہوئے آپ کے پاس میں نہیں آیا، تو آپ کی تو یہ ساتھ والی میکینک کی دکان تھی، آپ میکینک کا کام کرتے، اچانک آپ اتنا بڑا شو روم لے کے بیٹھے، ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ تو اس نے کہا سرفراز بھائی بیٹھو، چائے شائے پیو یار، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں چائے پینے بیٹھا، پھر بھی میں مطلب کوشش میں تھا یار اس سے لازمی پوچھوں۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا، میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح، ایسا کیا چراغ مل گیا تمہیں پیسوں کا، یا ایسا کہاں سے ایسا بیگ مل گیا پیسوں کا، تم نے اچانک اتنا بڑا شو روم کھولا؟ اس نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے، اصل میں جب میں میکینک کا کام کرتا تھا تو میں نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا باکس رکھا ہوا تھا۔ میں کیا کرتا تھا، اس باکس کے اندر اپنے
جو بھی نئی چیز خریدتا تھا، یعنی استعمال کی چیز میرے پاس موجود ہوتی تھی، جیسے کپڑا میرے پاس موجود تھا، میں نہ جب بھی نئے کپڑا لینے کا موڈ ہوتا تھا تو میں اس کپڑے کے پیسے اٹھا کے اس باکس میں ڈال دیتا۔ مجھے جوتے کی ضرورت پڑتی تھی، میرے پاس آلریڈی جوتا موجود تھا استعمال کا، میں جوتے کے پیسے اس باکس میں ڈال دیتا تھا۔ علی بھائی بتاتے ہیں کہ میری گھر والے کبھی اگر میک اپ کا سامان خریدتے میں اسے کہتا تھا اچھا یار لا، اگر تو نے 500 کا میک اپ خریدنا ہے تو 200 روپے مجھے دے، میں اس باکس میں ڈال دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح علی بھائی نے کہا مجھے ہوٹلنگ کے لیے اگر میرا موڈ ہوتا تھا یار میں باہر جا کے آگے کھانا کھاؤں تو میں اس کھانے کے پیسے نکال کے اس باکس کے اندر ڈال دیتا۔ اچھا میں نے وہ باکس کھولا تو اس میں سے اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ میں ایک مہران میں نے خرید لی۔ وہ مہران خریدنے کے بعد میں نے اس کو مہران کو بیچا، پھر اس کا پروفٹ جمع کیا، پھر دوسری گاڑی خریدی، پھر تیسری گاڑی، اس طریقے سے یہ آج کہ میں نے اپنا شو روم بنایا۔ میں نے کہا یار دیکھو کتنا سادہ سا اصول ہے اس نے اپنے ساتھ بنایا ہے کہ اپنے گھر کے اندر باکس بنایا، جو بھی نئی چیز خریدنے جا رہا ہے اس کے پیسے اس باکس میں ڈال دیے، اس نے چیز نہیں خریدی۔ یعنی آلریڈی ظاہر ہے گھر میں جوتے موجود ہیں تو نیا جوتا کیوں خریدیں بھائی، ہم کپڑے موجود ہیں نئے کپڑے کیوں خریدیں، میک اپ کا سامان ہے گھر والی کا تو نیا میک اپ کا سامان کیوں خریدیں۔ اسی طرح باہر ہم جاتے ہیں بار بار ہوٹلوں پہ کھانا کھانے، تو ہم جو ہے وہ کیوں جائیں کھانا کھانے، ہم اس کے پیسے جمع کر لیں۔ تو وہ علی بھائی نے بھی اسی طریقے سے، آپ یقین کریں اس باکس سے جب نکالے تو وہاں سے اس کو ایک گاڑی کے پیسے جمع ہو۔ ہمیں بعض وقت نہیں محسوس ہوتا کہ ہم جو پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم انہیں جمع کرنا شروع کریں تو ہم کچھ سال بعد یا 2 سال میں اگر ہم واقعی اپنی جمع کی ہوئی رقم کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بنتی ہے۔ اصل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اخراجات کرنے کے بعد پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں سیونگ کے لیے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے پیسہ نکال لیں بعد میں اخراجات کریں تو آپ کے پاس بہت اچھی سیونگ ہو جائے گی۔ اب میں نے یہ 2 واقعے آپ سے شیئر اس لیے کیے، یقین کیجئے کہ میں نے بھی ان واقعات سے سیکھا ہے۔ میں نے جس دوست کو کہا اس نے بھی کوشش کی اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا معاملات بنائیں کہ جہاں سے مجھے جو ہے نا پیسہ بچنا شروع ہو جائے، اور دوستوں بچا سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا ہمارے پاس بعض وقت یہ حقیقت ہے ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، ہماری ضرورت کے کپڑے، پھر بھی ہم جاتے ہیں بازار میں 2 3 جوڑے خریدتے ہیں۔ ہم اکثر شادی بیاہ کے لیے ہم 3 4 جوڑے بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بار بار باہر جاتے ہیں ہوٹل پہ کھانا کھانے، ہم ان پیسوں کو بچا کر واقعی اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اپنے برے وقت کے لیے پیسہ بچا سکتے ہیں۔ ہم جو ہیں وہ بعض وقت ہمیں کتنا ضرورت ہوتی ہے، ہم ہاسپٹل میں ہیں موجود ہیں، ہم پورا بل ادا نہیں کر پاتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، اگر ہم نے پیسے بچائے ہوئے ہوں تو ہم کیوں آسروں پہ لوگوں کی بیٹھیں۔